ایران امریکہ مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے، لیکن کچھ اس طرح کی اطلاعات اور اس طرح کے اشارے سامنے آ رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے ایسا، اور اس پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے، وہ کیا اشارے مل رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکیں، اس پر ہم بات کریں گے آج۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کا ایک بڑا مشہور و معروف کیس ہے، اس میں آج ایک فیصلہ آیا ہے۔ وہ ایک نوجوان خاتون ہے ام رباب چانڈیو، ان کے والد، دادا اور چچا کے قتل کا کیس تھا جس کو انہوں نے بڑی بہادری سے عدالت میں لڑا، لیکن آج فیصلہ ان کے خلاف آ گیا۔ اس فیصلے کا کیا پس منظر ہے، یہ کیا کیس تھا، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے کرکٹر نسیم شاہ پر پی سی بی کی طرف سے بھاری جرمانہ عائد کرنے کے بارے میں۔ جو 2 کروڑ روپے انہیں جرمانہ عائد کیا گیا ہے، وہ کیوں کیا گیا ہے اور کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ سبسکرائب کر لیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ایران کے ساتھ تو ہم ایران میں بہت تباہی مچائیں گے، اور وہاں پر تمام جو انرجی کی تنصیبات ہیں، جو وہاں پہ توانائی کی تنصیبات ہیں، وہاں پہ جو آئل کی تنصیبات ہیں، اور وہاں پہ جو ایسے پانی صاف کرنے والے پلانٹس ہیں جو کہ سمندر کے کھارا پانی کو صاف کر کے میٹھا کر کے شہریوں کو پینے کے لیے دیتے ہیں، وہ سب کچھ تباہ کر کے ہم یہاں سے جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایران میں ہماری موجودگی کا اختتام جو ہے وہ تمام توانائی کی تنصیبات، آئل تنصیبات اور پانی کے ان پلانٹس کی مکمل تباہی کی صورت میں ہوگا، اور یہ تباہ کرنے کے بعد ہم پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں جو ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی جو صدر ہیں وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ایران کا جو جزیرہ خارج ہے اس پر قبضہ کیا جائے، اور اس کے لیے بہت بڑی موومنٹ کی جائے امریکی فوجیوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے یورینیم پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ مذاکرات کا کھیل بھی کھیل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو بند کروا دیا جائے۔ کل بھی اسلام آباد میں وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے چار بڑی مسلم طاقتوں کے وزرائے خارجہ یہاں پر آئے تھے، اور بڑی طویل ایک نشست ہوئی، ان کی بات چیت کی ہوئی، اور اسی دوران انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی بات کی تھی، عباس اراغچی صاحب سے۔ اور اس کے بعد پھر آج مصر کے صدر کا بھی ایک عام بیان آیا ہے جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ جنگ بند کروا سکتے ہیں خطے میں، اور وہ جنگ بند کروائیں۔ کل وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم دورے پر، اور وہ چینی قیادت بالخصوص چین کے وزیر خارجہ کو اعتماد میں لیں گے جو اب تک پاکستان نے مذاکرات کی کوششیں کی ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چین کو ساتھ ملا کر پاکستان مذاکرات میں آگے پیش رفت کرے گا۔ اس دورے کا ایک مقصد یہ بھی لگ رہا ہے کہ چونکہ شرائط بڑی سخت ہیں طرفین کی جانب سے اور بالخصوص امریکہ کی جانب سے، اور ایران نے اس پر مثبت رد عمل ابھی تک نہیں دیا کہ وہ شرائط کتنی قبول کرے گا، تو پاکستان ایک تو چین کو ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا پاکستان چاہ رہا ہے کہ چین کا جو انفلوئنس ہے ایران پر اس کو استعمال کر کے تو کوشش کی جائے تاکہ یہ معاہدہ کسی صورت ہو جائے اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ دوسری طرف آج ایرانی جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا، اور اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کا بالکل حصہ نہیں ہے، اور یہ کل جو اسلام آباد میں ایک بیٹھک ہوئی ہے یہ پاکستان کی اپنی آرگنائز کردہ ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو امریکہ نے شرائط لگائی ہیں وہ بہت سخت اور غیر حقیقی ہیں اور ناقابل عمل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ابھی تک ان شرائط میں سے کسی بڑی شرط کو ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور مذاکرات میں بظاہر ایک ڈیڈ لاک کا اشارہ ملا ہے۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایران سے بھی بار بار رابطے کر رہا ہے، سعودی عرب سے بھی مکمل رابطے میں ہے، اب چین جیسا کہ میں نے بتایا کل جا رہے ہیں وزیر خارجہ، ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ اور جو صدر ٹرمپ روز ایک بیان جاری کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہی
یہی ہے کہ پاکستان ان کو مکمل لوپ میں لیے ہوئے ہے اور پاکستان ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو شرائط ہیں ان پر دونوں پارٹیز ایگری ہو جائیں اور یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اگرچہ یہ لگتا نہیں ہے اور ٹرمپ بھی اسی لیے روز دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور ان کی خواہش ہے کہ ایران جو ان کی شرائط تسلیم کر کے تو سرنگوں ہو جائے، اور ایران کی طرف سے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہفتہ بہت اہم ہے، اس ہفتے میں کسی وقت یا ویکنڈ تک اگر مذاکرات ہونے ہیں تو ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی صورت نکل سکتی ہے، اور اگر نہیں ہونے تو پھر جو چیزیں ہیں وہ کلیپس کی طرف جائیں گی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہو جائے گی، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا اتحادی ہے، اہم اتحادی ہے، ہم نے معاہدہ سائن کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی سعودی عرب جو ہے پاکستان کے ساتھ ہر وقت کام آتا ہے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہمارا بھائی ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑ جائے پاکستانی حکومت کو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، جو کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہ رہا۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے اور اللہ کرے یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے اور مذاکرات طے ہو جائیں اور جو ہے جنگ بندی ہو جائے اور اس میں پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن بات کوششوں سے زیادہ دعاؤں پر بھی ہے، تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ کوششیں کامیاب ہو جائیں اور ہم کسی بڑی مشکل سے بچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری جو آج کی خبر ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ رباب چانڈیو کی ہے، جو کہ سندھ کے علاقے دادو سے تعلق رکھتی ہیں۔ 2018 میں 18 جنوری 2018 کو ان کے جو والد تھے ان کو ان کے چچا اور ان کے دادا کو مقامی سردار کے لوگوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، اور مقامی سردار پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کافی عرصے سے جو ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ایک بڑے رہنما ہیں اس علاقے میں، اور ان کا نام بھی سردار خان ہے، وہ چانڈیو قبیلے کے سردار بھی ہیں، تو ان پر الزام لگایا گیا ہے رباب چانڈیو اور ان کی فیملی کی جانب سے کہ یہ دھمکیاں بھجواتے تھے ہمارے والد کو اس بات پر کہ انہوں نے وہاں پہ ایک لوکل کونسل قائم کی تھی جو کہ وہاں پہ کچھ مقامی سطح کے کام سر انجام دے رہی تھی، اور یہ جو سردار خان صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ نے یہ جو کونسل قائم کی ہے یہ میرے سرداری نظام کے خلاف قائم کی ہے، اور میرے سرداری نظام کے خلاف بغاوت پر مبنی ہے یہ کونسل، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کئی دفعہ انہوں نے دھمکیاں بھجوائی تھیں، لیکن بالآخر انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیج کر جو کھلی فائرنگ میں ان کو قتل کر دیا تھا، رباب چانڈیو کے والد، ان کے چچا اور ان کے دادا کو، اور اس کے بعد جو مقدمہ درج ہوا تھا 8 لوگوں کے خلاف درج ہوا تھا، جن میں 2 MPAs بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور آج ایک فیصلے میں وہاں کی ماڈل کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ جو 8 کے 8 ملزمان ہیں وہ بری کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف مناسب شواہد نہیں ملے۔ اب جو استغاثہ ہے اس نے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو شواہد دیے تھے، لیکن جو فیصلہ اگر پڑھا جائے تو اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں کہ اس میں یہ اٹھایا گیا ہے جی کہ جو موبائل فون کی کال ٹریسنگ تھی اس کا مناسب ریکارڈ نہیں ملا، اور کسی نے وہاں سے لوکل جو دکاندار تھے ان کے بیانات نہیں ریکارڈ کیے گئے، اور جنہوں نے جو آئی وٹنس تھے ان کو کیوں نہیں نقصان پہنچا گولیوں میں، تو یہ تھوڑے سے ہمیں بھی پڑھنے میں عجیب سے اعتراضات لگے۔ بہرحال یہ آج ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، اور اس کے کیس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ جو رباب چانڈیو ہیں وہ ابھی LLB کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ اس وقت بھی اسٹوڈنٹ تھی جب ان کے والد کو گولیاں ماری گئی تھی، تو وہ انہوں نے پھر اس پر احتجاج کیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار جب پہنچے تھے ایک وقت میں دورے پر وہاں علاقے میں سکھر میں، تو انہوں نے ان کی گاڑی کے سامنے آ کے ان کو روکا تھا اور ان کو احتجاج کیا تھا کہ میرے جو والد، چچا اور دادا ہیں ان کے قتل کے مقدمے کا جلد فیصلہ کیا جائے۔ اس وقت ثاقب نثار نے کہا تھا جی کہ 2 مہینے میں فیصلہ کیا جائے، پھر 3 مہینے کا کہا گیا، لیکن یہ دہشت گردی کی عدالت جس کا قانونی طور پہ جو کم وقت میں 3 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نے بھی اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور آج 8 سال بعد آ کے اس مقدمے کا فیصلہ آیا ہے، اور وہ بھی مدعی جو ہیں ان کے خلاف آیا ہے۔ تو اس بارے میں رباب چانڈیو کی بڑی جدوجہد ہے، وہ انہوں نے پھر ساتھ ہی LLB کے شروع کیا، ابھی LLB کا وہ پڑھ رہی ہیں، اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس کے شاید آخری سال میں اور ابھی پریکٹس شروع کرنے والی ہیں۔ انہوں نے عدالتوں میں بڑے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا، وہ علامتی طور پر ننگے پاؤں عدالت جاتی رہیں، کبھی وہ لالٹین اٹھا کے انصاف کا مطالبہ کرنے عدالت جاتی، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن
फैसला उनके खिलाफ आया। अब केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स तो ज़ाहिर अदालतें बेहतर जानती हैं या वकील बेहतर जानते हैं, लेकिन उमर रबाब चांडियों का ये कहना है कि वो अपील करेंगी और हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। और मज़े की बात ये कि मॉडल कोर्ट ने फैसला दिया है, तो अब उन्होंने अगर ये मुस्तरद कर दी है दरख्वास्त इनकी और सारे के सारे मुल्ज़मान को बरी कर दिया है, तो यकीनन जज साहब ने कुछ सोच के किया होगा। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में उमर रबाब चांडियों की जदोजहद कहाँ तक पहुँचती है और किस हद तक वो इंसाफ लेने में कामयाब होती हैं। बहरहाल ये एक उमर रबाब चांडियों नहीं है पाकिस्तान में हज़ारों उमर रबाब चांडियों ऐसे फिर रही हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता, जिनके अपने साथ ज़्यादती होती है, जिनके ख़ानदानों के साथ ज़्यादती होती है, और जो पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग हैं उनको बड़े लोग, सरदार लोग और जो पावरफुल हैं, ताकतवर लोग हैं, वो उनको पाँव के कीड़े मकोड़े समझकर इस तरह कुचल देते हैं। कोई अपनी जदोजहद में कामयाब हो जाते हैं, इंसाफ ले लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और ये हमारे इंसाफ के निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर हुकूमत ये दावे करती है या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिसमें तमाम पार्टीज शामिल हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ भी शामिल हैं, अगर वो ये दावे करती हैं कि वो अवाम के खादम हैं, तो उन्हें हकीकी मानों में इंसाफ का निज़ाम ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए ये है कि जो इंसाफ आम आदमी को, गली महल्ले के आदमी को, निचले तबके के लोगों को, जिनको ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिसमें सैकड़ों और हज़ारों उमर रबाब चांडियों शामिल हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इंसाफ का जो है निज़ाम कायम नहीं हो सकता और मुल्क में क़िबला भी सीधा नहीं हो सकता। अपने लिए तो बड़े लोग जो है आइनी अदालतें बना लेते हैं, ख़ुसूसी अदालतें बना लेते हैं ताकि वहाँ पे उनके केसेस जल्दी चलें, लेकिन आम आदमी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। इंसाफ की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे क्रिकेटर नसीम शाह की भी, जिन्होंने कुछ रोज़ कबल उनके अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जो हैं वो PSL का इफ्तिताह करने पहुंची थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि इन चीफ मिनिस्टर साहिबा को मलका आलिया का इस्तकबाल क्यों दिया जा रहा है, इस तरीके से उनको क्यों रिसीव किया जा रहा है जैसे वो मलका आलिया हों। उससे कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला सुनाया है जिनमें उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर, और इससे पहले उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए शोकाज नोटिस भी दिया गया था, और उस के लिए जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई थी उसने अभी फैसला दे दिया, उनको 2 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है। पहली बात तो ये है कि PCB को ये वाज़ेह करना चाहिए कि क्या उन्होंने फोरेंसिक करवाया है कि वाकई इसका अकाउंट नसीम शाह का हैक हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर ये साबित हो जाएगा अकाउंट हैक नहीं हुआ था और ये जोश जज्बात में आके एक सियासी गलती कर बैठे नसीम शाह, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गलत किया अगर उनका अकाउंट हैक नहीं होता और उन्होंने खुद किया या उनके मैनेजर ने ये अकाउंट उनसे पूछ के किया, जैसे भी हो, अगर वाकई उनके अकाउंट से हुआ है, अगर अकाउंट हैक नहीं हुआ इनकी अपनी तरफ से या मैनेजर की तरफ से इस तरह का ट्वीट हुआ है, तो फिर तो वाकई ही सज़ा बनती है, लेकिन इतनी सख्त सज़ा फिर भी नहीं बनती। 2 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है 8 करोड़ का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है नसीम शाह को PSL में, और वैसे भी हमारे खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन ये गलती तो है, ये नहीं कहा जा सकता कि अगर उन्होंने कुछ ट्वीट किए तो गलती नहीं की, बाकी उन्होंने गलती की है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इतना भारी जुर्माना नहीं बनता, ये नहीं किया जाना चाहिए था, उससे कम जुर्माने से भी बात बन सकती थी। और मेरे ज़ाती ख्याल में ये PCB ने थोड़ी सी ज़्यादती की नसीम शाह के साथ। अगर उनके पास सबूत हैं कि वाकई उन्होंने खुद किए तो उन्हें सबूत मंजराम पर लाना चाहिए और फिर भी जुर्माना कम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल मज़ीद खबरों और तबसरों के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आप खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।